السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، آ لے گی تمہیں موت، ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں۔ برج قلعے کو کہتے ہیں، مشیدہ مضبوط کو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، کوئی نیکی، یقولوا تو کہتے ہیں، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں، سیئۃ کوئی برائی یا تکلیف، یقولوا تو کہتے ہیں، ھذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لی، بس کیا ہو گیا ہے، ہؤلاء القوم، اس قوم کو، لا یکادون، کہ قریب بھی نہیں جاتے، یفقہون حدیثا، بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ حدیث مبارکہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہی ہوتا ہے، بس اسی سے یہ لفظ نکلا ہے۔ بروج، برج کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہے بلند عمارت، یعنی کہ وہ چیز جو دور سے نظر آ رہی ہو اور وہ قلعہ نما ہو، قصر ہو، مضبوط ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک نے موت سے خوفزدہ ہونے اور اس سے بھاگنے اور اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر موت سے ڈر کے تم کسی مضبوط قلعے میں بھی جا کے چھپ جاؤ نا، تو وہاں بھی تمہیں آ لے گی، اگر لکھی ہوئی ہے تو۔ اور اگر نہیں لکھی تو میدان جہاد میں تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی نہیں لکھی، اور اگر لکھی ہے تو اپنے نرم گرم بستر پہ اور بہت سارے ڈاکٹرز کے ہوتے ہوئے بھی لکھی ہے، بہت ساری سہولیات کے باوجود لکھی ہے۔ یہ منافقین کا وہ طرز عمل کہ جو جہاد میں شریک ہونے سے ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے کہ ہم نے نہیں شریک ہونا، یا نماز روزے تو آسان تھے، یہ جہاد کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹاپک کو آگے یہاں بیان فرمایا ہے کہ موت ہر حال میں لکھی ہے، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، یعنی مال غنیمت پہنچتا، یا انہیں کوئی غلہ یا کوئی باغات یا کچھ بھی، کوئی جنگ کا کوئی علاقہ فتح ہوتا، تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی شہید ہو جاتا، مر جاتا، یا مال غنیمت نہ ملتا، یا اور راستے کی ہزار تکلیفیں ہیں اس دور کے، آپ سوچیں کہ اب تو اتنا منظم سفر ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا آسان ہے، لیکن تب جب بالکل صحرائی تھے، نہ کوئی راستے تھے، نہ ان کے نشان تھے، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی ہوٹلز، نہ کوئی اس طرح کا مکانات، نہ سسٹم، اس وقت سفر کرنا کس قدر کٹھن ہوتا ہوگا۔ تو سفر کی کٹھنائیاں یا کسی بھی قسم کی تکلیف جب پہنچتی تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ کر کے کہتے کہ یہ آپ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ یہی منافقت ہے نا جو آج بھی حضور پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضور پر اعتراضات کرتے ہیں، نئی سے نئی لاجک نکالتے ہیں، نئی سے نئی باتیں نکالتے ہیں، حضور پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہی منافق ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا کہ کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، برائی پہنچتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے، اگر بندے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر نہیں ہوتا تو بھی اللہ کی طرف سے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے؟ کس طرح سے اللہ پاک نے بندے کو اپنی طرف مائل کیا ہے اس آیت کے اس حصے کے ساتھ، کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آج ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہم بھی قرآن پڑھنے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آیت نمبر 79۔ وما اصابک، اور جو پہنچے، من حسنۃ کوئی بھلائی، فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک، اور جو پہنچے آپ کو، من سیئۃ کوئی تکلیف، فمن نفسک، تو وہ آپ کے نفس کی وجہ سے، آپ کی اپنی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیدہ، گواہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم پر اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے، ہم پر اگر کوئی انعام ہوتا ہے، جیسے اب دیکھیں کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے جو کفار کے تھے، اور کتنی شاندار فتح ملی، اور فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا، جو آرام، جو خوشحالی، جو سکھ چین ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں تو
اس کا خطاب ہر انسان ہے، ہر مسلمان بھی ہے، ہر انسان بھی ہے، حضور کی ساری امت بھی ہے، کہ جو کچھ بھی بندے کو سکھ ملتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، فضل اور احسان ملتا ہے، دکھ درد سے نجات ملتی ہے، دکھ تکلیف سے یعنی کہ بیماری سے نجات ملتی ہے، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بندے کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہے، اپنی زبان درازیوں یا ایسا بول کسی وقت کا بولا ہوا، یا کسی فقیر کی بد دعا لے لی، یا کسی کے ساتھ کچھ برا کیا اس کی لے لی، آہ لے لی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری زبان ہمارے ساتھ کیا کرتوت لے لے گی، ابھی ہم کیا کر جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے، جو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں اس کی سبب ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، جان بوجھ کے انجانے میں کیے گئے کام ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں غزوہ احد کی مثال، حضور نے منع فرمایا تھا نا کہ نہیں اترنا نیچے، مالک غنیمت لینے اتر آئے، کتنا نقصان ہوا، آدھے سے زیادہ نقصان ہوا، اور حضور کے وصال کی شہادت کی خبر الگ سے ملی، جس نے سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا اور سارے ڈھہ گئے ایک دم۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو آج غزوہ احد ہمارے لیے کتنی شاندار مثال ہوتا، غزوہ بدر سے بڑھ کے ہوتا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، بے ادبی ہو گئی، اس بے ادبی کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں نہ ہوا، یہ تو ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر اللہ نے اتنی آیات نازل فرما کے اپنے بندوں کا حوصلہ بڑھایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو سوچنا نہیں ہے، اب اس پر پریشان نہیں ہونا، اب آگے بڑھنا ہے، اب سوچنا ہے کہ اگلی جنگ ہوگی تو اس میں حضور کی کیسے اطاعت کرنی ہے۔ حضور کی اطاعت ہم پر آج بھی واجب ہے، حضور کے دور مبارک میں بھی واجب تھی، اور ہر وقت حضور کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اور ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں ہونا کہ توریت کی جو آیتیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی وہ اس پر عمل کر لیتے اور جس مرضی آیت کا اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے۔ ہم بھی آج کل الا ماشاء اللہ یہی کام کر رہے ہیں، ہر آیت کو اپنی مرضی پر لا رہے ہیں۔ جیسے وہ یزید نے نہیں کہا تھا جب امام حسین کا سر اقدس اس کے سامنے پڑا تھا، اور امام حسین کے خانوادے کی شہزادیاں اور باقی ماندہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اس کے دربار میں، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی وہ اس منظر کو آنکھوں میں لانے کا، کہ کس طرح سے انہیں قیدی بنا کے ان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس زمانے بھر کی شہزادیاں، وہ ہم سب کی سر کا تاج، وہ ان کو قیدی بنایا گیا۔ تو اس وقت یزید لعنتی ابن زیاد نے یہ آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ آیت کو اپنی مرضی سے، کہ اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک جس کو چاہے عزت دی اور جس کو چاہے ذلیل کیا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ ذلیل کون ہوا، اور یہ اس آیت کو پڑھنے والے کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ ذلیل کون ہوا، وہ تو خود ہی ہو گیا اور آج تک ہے اور تا قیامت رہے گا۔ تو اللہ نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ اس بات پر خود گواہ ہے کہ حضور کافی ہے رسالت کے لیے۔ آپ کسی رسالت کی، کسی نئے نبی کی، نئے دین کی، نئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنا مکمل ہے، یہ اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ اس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اللہ خود اس بات پر گواہ ہے، یہ ایسا ذکر خیر ہے جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ سارے ذکر مٹ جائیں گے لیکن ذکر مصطفیٰ کی تابانیاں ہمیشہ 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 جاری رہیں گی، روشن رہیں گی، اور اللہ خود گواہ ہے۔ آیت نمبر 80، من یطع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو بس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم حفیظا، ان پر نگہبان بنا کر۔ اب اطاعت رسول واجب ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ واجب ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ بھی واجب ہے۔ اگر ہم اکیلا کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ، تو یہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہمارے کلمے کی اساس ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ تو حضور کی اطاعت ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے اعمال کی اساس ہے۔ اگر حضور کی اطاعت نہیں تو پھر کسی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ جب حضور کی اطاعت ہو گئی تو اللہ کی الگ سے اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ کی اطاعت بھی ادا ہو گئی۔ کتنی پیاری بات ہے۔
اللہ خود فرما رہا ہے جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی کر لی۔ یہ میری فیوریٹ آیات میں سے ایک آیت ہے، کھول کے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے رسول کا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، وہ میرا ہو گیا۔ کوئی لاکھ بھی دعویٰ کر لے نا کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں، میں قرآن میں جو ہے بس میں اسی کو مانتا ہوں، جھوٹا ہے۔ جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہیں ہوگا، قرآن کی اس آیت کو ہی دل سے نہیں پڑھے گا۔ حضور کی اطاعت کے بغیر نہ خدا ملتا ہے، نہ اس تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ یہ منزلیں ساری حضور کے راستے سے گزر کے ملنے والی ہیں۔ جو حضور کر گئے، جو انہوں نے دکھا دیا کر کے، بس اسی راستے پر چل کے کامیابی ہے۔ الگ الگ ادھر ادھر کے راستے تلاش کرنے میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور جس نے حضور کے راستے سے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھیر لیں۔ آپ ان کے اوپر نگہبان تھوڑی ہیں، آپ ان کے محافظ تھوڑی ہیں، آپ ان کے چوکیدار تھوڑی ہیں۔ آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور یہی ڈیوٹی حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنا پیغام جو اللہ نے ان تک پہنچایا وہ عام بندوں تک پہنچائیں گے بس، اور ان کے سر پہ کھڑا ہو کے عمل کرنے کی ذمہ داری ان کی نہیں، ان کے رب کی ہے۔ ان کا رب جس کو چاہے سیدھے راستے پر ڈالے، ان کی منزلیں کامیاب ہوں، حضور کے صدقے میں ہوں۔ جو کچھ بھی ہے حضور کا صدقہ ہے۔ کائنات میں جو بٹ رہا ہے، جو مل رہا ہے، وہ دے رہا ہے، یہ بانٹتے ہیں۔ کریم وہ بھی، کریم یہ بھی۔ اللہ دے رہا ہے، حضور بانٹ رہے ہیں۔ اللہ بھی کریم ہے، حضور بھی کریم ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے حضور کی اطاعت کا صدقہ ہے۔ اگر حضور کو درمیان سے نکال دیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت کی سند نہیں ہے۔ ہم ان کو حیات مانتے ہیں، ہم ان کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اور جب ہم ہر نماز کے دوران السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو اٹ مینز کہ حضور حیات ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ کسی مردہ کو سلام کرنا ہو تو اس کی قبر پہ جانا پڑتا ہے، لیکن ہم حضور کو اپنی جائے نماز پہ اتنی خاموشی کے ساتھ کہ ہمارے اپنے کان بھی نہیں سنتے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حضور مدینہ میں سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ایسی پکی سچی غلامی ہو، ایسی پکی سچی اطاعت ہو، اور اسی پکی سچی اطاعت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔